دوستو پاکستان جو ہے وہ اس نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک کنونشنل آرمز کے حوالے سے ایک ووٹ لے کے آیا، بل لے کے آیا، جس کو ایک ریزولوشن لے کے آیا، جس کو انڈیا نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے۔ ایک ہی ملک ہے جس نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا اور وہ انڈیا ہے۔ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہوتا تھا، اب تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ کے مار جائیں گے، تو ان سے تو ان سے کیا لڑنا ہے، اگنور کرو، ان کو اگنور کرو۔ تو وہ پاکستان کو تو سمجھ لو کہ کسی کھاتے میں لے ہی نہیں رہے۔ سر آپ کو نہیں لگتا جب کہ ہماری انٹرنیشنل کوئی حیثیت ہے نہیں تو ہمیں ایسے یونائٹڈ نیشن کے بڑے بڑے فورمز کو اگنور کرنا چاہیے؟ جاتے ہیں تو اور بے عزتی ہوتی ہے نا۔ کیا ان کو اپنے ملک کی بہتری کیسے ہو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کا جو پلیٹ فارم ہے کیا اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب یو این کا پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، چلو پاکستان کی بہتری۔ پاکستان کا نام کس جگہ پہ تھا آپ بتا، آپ پاکستان کا پوچھ نا، پاکستان کی ورت کہاں ہے، پاکستان کہاں پہ ہے؟ تو پاکستان کا نام نہ اچھوں میں تھا نہ بروں میں تھا، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کو گنتے ہی نہیں ہیں کسی بھی چیز میں، آپ کی ویلیو یہ ہے۔ اب India, for example, it cites reasons like national security, regional stability, and then India talks about the fairness in the international framework. Fairness سے مراد انڈیا کا یہ ہے کہ بھائی امریکہ بھی تو کرے نا، سوویت یونین بھی تو کرے نا، اور ملک بھی تو کرے نا، ہم ہی کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، سو یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کہتا ہے ہمارے سیکورٹی ریزنز ہیں، باقی ملکوں کے سیکورٹی ریزنز ہیں، سو why we should do. نہ جانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ جب وہاں ہمارے سامنے انڈیا کھڑا ہو جاتا ہے ایک طرف پاکستان، تو پھر ہمیں آپ کو پتہ ہی ہے بھاگنا پڑتا ہے میدان چھوڑ کے۔ جی بہتری عزت تو یہی ہے کہ نہ جایا کریں۔ جب تو آپ سوچئے کتنی وڈمبنا ہے، یہ کیسی وڈمبنا ہے کہ ایک دیش جو کہ آٹے کی لائنوں میں کھڑا ہے، پورا ملک، اس کا اتنا آبسیشن ہے انڈیا کے ساتھ کہ بنا انڈیا کا نام لیے آپ کبھی بھی پاکستانی یوٹیوبر دیکھنا، وہ 24 گھنٹے انڈیا کی بات کرتے ہیں، 24 گھنٹے انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا 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 انڈیا۔ اچھا پاکستان کی بات میں بھی کرتا ہوں، آپ بولیں گے میجر صاحب آپ بھی تو روز پاکستان پاکستان کرتے ہیں، ہاں لیکن میں گالیاں دیتا ہوں، فرق ہے۔ 179 ملکوں نے سپورٹ کیا، ایک ملک نے ایبسٹین کیا، ایک ملک نے اس کے خلاف رہا، اور جس ملک نے سپورٹ کیا، ایبسٹین کیا، وہ اسرائیل ہے، جو اس کے خلاف گیا وہ انڈیا ہے، اور 179 ملکوں نے پاکستان کے اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا۔ اب بیسیکلی یہ سمجھنا ہے کیا، بیسیکلی پاکستان پروپوز کرتا ہے کہ جو کنونشنل آرمز کنٹرول ریس ہے اس کو جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ آرمز کنٹرول ہونی چاہیے۔ ڈیٹیل میں بتانے لگا ہوں بیسیکلی انڈیا کیوں اس کے اگینسٹ ہے اور انڈیا کیا چاہتا ہے، انڈیا کی کیا مقصد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 1968 میں نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی آئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ نیوکلیر ویپنز کو پریونٹ کرنا ہے پھیلنے سے۔ پاکستان کی جو تھیری ہے نا پیچھے، پاکستان کی تھیری یہ ہے کہ انڈیا کو بہت بڑے پیمانے پہ امریکہ اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اکوپ کر رہے ہیں، ویپنز دے رہے ہیں، اینڈ پاکستان از گیٹنگ ان اے ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن۔ ایز پاکستان گیٹس ان اے ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن، پاکستان کو یہ چاہیے کہ ہم اس کو انڈیا کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ڈالیں کہ وہ انڈیا نہ یہ ویپنز لے سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ساری کی ساری پاکستان نے کوشش کی ہے، اس میں پاکستان نے ایک کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ، ایک فورم ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ پاکستان نے ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کہتا ہے کہ جو کنونشنل آرمز کنٹرول اینڈ ریجنل اینڈ سب ریجنل لیولز پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سیکرٹری جنرل جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی کہا گیا ہے اینڈ آل دیٹ۔ بہرحال جو امپورٹنٹ پوائنٹ میری نظر میں ہے کہ انڈیا کا جو موقف ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ انڈیا کی جو پوزیشن آرمز کنٹرول ایگریمنٹ کے اوپر جو پرٹیکولرلی نیوکلیر ویپنز کے اوپر ہے، وہ انڈیا کے اسٹریٹجک کنسرنز ہیں، اور وہ کہتا ہے جی ہماری جیو پولیٹیکل ریالٹی ڈفرنٹ ہے، جس میں چائنا ہے، پاکستان ہے۔ انڈیا کہتا ہے جی ہم آرمز کنٹرول کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم آرمز کنٹرول کریں گے نہیں۔ اچھا دنیا کا ہر ملک یہ کہتا ہے کہ ہم آرمز کنٹرول کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ایوری کنٹری ان the world they go against when they are asked to go for an arms control. ٹھیک ہے جی۔ اب India, for example, it cites reasons like national security, regional stability, and then India talks about the fairness in the international framework. Fairness سے مراد انڈیا کا یہ ہے کہ بھائی امریکہ بھی تو کرے نا، سوویت یونین بھی تو کرے نا، اور ملک بھی تو کرے نا، ہم ہی کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، سو یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کہتا ہے ہمارے سیکورٹی ریزنز ہیں، باقی ملکوں کے سیکورٹی ریزنز ہیں، سو why we should do. سو یہ جو ریجنل سیکورٹی ریزنز ہیں، چائنا کی وہ مثال دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو انڈیا کی جو نیوکلیر پالیسی ہے یہ انفلوئنس ہوئی ہے چائنا کے تعلقات کی وجہ سے۔ وزیر اعظم کو انہوں نے ہوٹل کا جو جدھر سے کچرا نکلتا ہے نا، گاربیج، ادھر سے نکال کے آپ کو اس گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کا کیس لڑنے گئے ہیں؟ ہاں بڑی بات ہے، فنی لگ رہی ہے بات۔
نہیں شباشی نے بہت بڑی بات بولی, کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اور غزہ کے جو مسلمان ہیں ان پہ جو ظلم ہو رہے ہیں دنیا کی توجہ ان کی طرف دلوانے ہیں. تو مطلب پاکستان کے میٹرز کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے, مطلب ہم بہت خوشحال ہیں, ہماری ریپریزنٹیشن کہیں نہیں ہے. اچھا جب پاکستان میں جب فلسطین کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے یہاں تو فوراً پولیس پہنچ جاتی ہے, مظاہرین کو گرفتار کیا جاتا ہے, تو وہاں ہم کس طرح سے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہی تو سوال میرا آپ سے ہے. مجھے تو یہ رٹی رٹائی تقریر نظر آ رہی ہے, اور تو مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا. بس وہ جو وزیر صاحب ہیں داڑھی والے, وہ تو پولیس والوں کو بلا کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, گھومنے پھرنے گئے. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کا کیس لڑنے گئے ہیں. تو یہ تو اگر انڈیا کی بات کریں, انہوں نے ریفارمز کی بات کی, ٹیکنالوجی کی بات کی, ٹھیک ہے, اور بڑی ہی اچھی زبردست اسپیچ دی. دنیا ان کے حافظے کی بات کرے کہ اتنی بڑی اسپیچ بغیر دیکھے پڑھی, بغیر اٹکے پڑھی, اور جس طرح سے وہ بولے ہیں, اور پھر اپنے والے دیکھے پرچی کے بغیر ہی نہیں چلتے ہی نہیں ہیں, دیکھ کے وہ بھی گلاس پانی کا پڑا ہوتا ہے, گھون پی. دیکھیں نا وہ آپ نے شعر سنا ہی ہوگا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. وہ کسی دور میں آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم گیا تھا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کی باڈی لینگویج تھی, وہ کیا تھا, وہاں کوئی پرچی آپ کو نظر آئی تھی؟ اس کی دنیا نے آپ کی بات سنی تھی؟ آج وہی تقریر انڈیا کا مودی کر رہا ہے تو دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اور آپ کا تو آپ خود اپنے دل سے اپنے ملک کے لیے بات کر نہیں سکتے, تو دنیا نے تو یہی کہنا نا, یہ تقریر اس کو کسی نے لکھ کے دیا تو اس کو ٹائم ٹپاؤ. بس وہ کھانا پوری کے لیے گئے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ملک کے لیے کر رہے ہیں. سر ہمارے ملک کے تو بہت سے وزیر یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو 5 سال دے دو, انڈیا کو بیٹ کر کے دکھا دیں گے. جی دیکھیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے 76 سال میں, وہ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اس وقت ایپل وہاں پہ فون بنا رہا ہے, وہاں پہ ٹیسلا وہاں پہ گاڑیاں بنا رہی ہے, وہاں پہ بل گیٹس وہاں آئے دن آیا ہوتا ہے, ہر چیز وہاں پہ وہ ٹیکنالوجی میں وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں, اور آپ جناب ابھی تک ہمارے جھنڈے پہ چاند